یہ اقتباس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی مشہور کتاب فتاوی عثمانی جلد اول صفحہ نمبر 159 اور 160 سے لیا گیا ہے، جس میں ایک سوال کے جواب میں عام مسلمانوں کے لیے دین سیکھنے کا ایک نصاب تجویز کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ان کتابوں کے مطالعے سے دین کی اتنی ضروری معلومات حاصل ہو جائیں گی کہ ان کے بعد اپنی زندگی بھی سنور جائے اور انسان کسی باطل نظریے سے گمراہ بھی نہ ہو۔ گزارش ہے کہ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد و عورت پر فرض ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ لیکن دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کی تعیین ہم جیسے عامی مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دینی مدارس میں پڑھنے والے علماء کرام کے لیے ایک نصاب مقرر کر رکھا ہے، اس طرح عام مسلمانوں کے لیے بقدر ضرورت دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں۔ اگرچہ حضرات علماء کرام نے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اردو زبان میں بہت سی کتابیں اور رسالے تحریر فرمائے ہیں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اردو زبان میں لکھی ہوئی کتابوں کا ایسا مجموعہ تجویز فرما دیں جو عام مسلمانوں کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے نصاب کا درجہ رکھتا ہو۔ اس نصاب کو پڑھ لینے کے بعد آدمی کو دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کا علم حاصل ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محولہ بالا حدیث پاک کا منشا بھی پورا ہو جائے۔ بینو توجرو۔ گرامی نامہ ملا، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا واقعتاً ہر مسلمان پر فرض ہے۔ احقر کی رائے میں اس مطالعے کے دو حصے کرنے چاہیے۔ پہلا حصہ ابتدائی ضروری معلومات پر مشتمل ہو جن کے بغیر ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں، اور دوسرا حصہ پہلے حصے کی تکمیل کے بعد ایسے مطالعے پر مشتمل ہو جس سے دینی معلومات میں اتنی وسعت اور استحکام پیدا ہو جائے کہ انسان گمراہ کرنے والوں سے گمراہ نہ ہو۔ پہلے حصے میں احقر کی نظر میں مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ ضروری ہے۔ نمبر 1، حیات المسلمین از حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ۔ نمبر 2، فروع الایمان از حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ۔ نمبر 3، تعلیم الدین از حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ۔ نمبر 4، مردوں کے لیے بہشتی گوہر اور عورتوں کے لیے بہشتی زیور از حکیم الامت۔ نمبر 5، جزاء الاعمال از حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ۔ نمبر 6، سیرت خاتم الانبیاء از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 7، حکایات صحابہ از شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری مد ظلہ۔ نمبر 8، تاریخ اسلام کامل از حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 9، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے حصے میں مندرجہ ذیل کتب شامل ہونی چاہیے۔ نمبر 1، معارف القرآن از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا تفسیر عثمانی از شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، معارف الحدیث کامل از حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مد ظلہ۔ نمبر 3، بہشتی زیور کے مسائل از حکیم الامت یا علم الفقہ از حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4، عقائد الاسلام از حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی۔ نمبر 5، شریعت و طریقت از حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ ان کتابوں کے مطالعے سے دین کی اتنی ضروری معلومات حاصل ہو جائیں گی کہ ان کے بعد اپنی زندگی بھی سنور جائے اور انسان کسی باطل نظریے سے گمراہ بھی نہ ہو۔ والسلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید قیمتی ملفوظات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔